یہ کہانی محض ایک اینیمیٹڈ شو یا ایک جنسی سکینڈل تک محدود نہیں ہے. یہ دراصل جدید دور کے اس عجیب امتزاج کی داستان ہے جہاں تفریح، طاقت، پیشگوئی، اتفاق اور سازشی سوچ ایک ہی دھارے میں بہنے لگتی ہے. جب بھی دنیا کسی بڑے سکینڈل، خفیہ فائل یا طاقتور ناموں کے انکشاف سے گزرتی ہے تو ایک سوال لازمی اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا؟ اور اسی سوال کے گرد اب دی سیمپسنز اور دی ایپسٹین فائلز کا بیانیہ گھوم رہا ہے. دی سیمپسنز کوئی عام کارٹونز نہیں. یہ شو 1989 میں امریکن ٹیلی ویژن پہ سامنے آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے محض ایک مزاحیہ پروگرام نہیں بلکہ امریکی سماج کا آئینہ بنا. ایک ایسا آئینہ جو سیاست، معیشت، ٹیکنالوجی، اخلاقیات اور طاقت کے کھیل پر طنز کرتا رہا. یہی وجہ ہے کہ اس شو کی کئی اقساط کو وقت گزرنے کے بعد پیشگوئی کا درجہ دیا جانے لگا. اسمارٹ گھڑیاں، ویڈیو کالز، خودکار مشینیں، حتیٰ کہ ایک کاروباری شخصیت کا امریکی صدر بن جانا، یہ سب وہ مثالیں ہیں جنہیں ناظرین نے برسوں بعد دیکھ کر کہا کہ یہ تو دی سیمپسنز میں پہلے ہی دکھایا جا چکا تھا. اب کیا سامنے آیا، اسی پر بات ہوگی. آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز. ناظرین، اصل ہلچل اس وقت مچی ہے جب دی سیمپسنز کا نام ایپسٹین فائلز کے ساتھ جوڑا جانے لگا. جیفری ایپسٹین وہ شخص جس کا نام اب طاقت، جنسی استحصال، خفیہ جزائر اور عالمی اشرافیہ کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے. وہ ایک ایسا کردار جو بظاہر ایک امیر سرمایہ کار تھا مگر حقیقت میں ایک ایسا مرکز جس کے گرد سیاستدان، ارب پتی، سائنٹسٹ، شاہی شخصیات اور ثقافتی اثر رکھنے والے لوگ گردش کرتے رہے. سوشل میڈیا پر دعویٰ سامنے آیا کہ دی سیمپسنز نے برسوں پہلے ایپسٹین اور اس کے مبینہ خفیہ جزیرے کی طرف اشارہ کر دیا تھا. خاص طور پہ 2000 میں نشر ہونے والی قسط دا کمپیوٹر وار مینس شوز اس بحث کا مرکز بن گئی. اس قسط میں ہومر سیمپسن ایک پراسرار جزیرے پہ پہنچتا ہے جہاں کچھ طاقتور اور عجیب لوگ بیٹھ کے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. مکالمات جیسے کہ کوئی اس جزیرے سے واپس نہیں جاتا اور یہ لوگ ایک جزیرے سے دنیا چلا رہے ہیں. اچانک ایپسٹین کے لٹل سینٹ جیمز جزیرے سے ہی اس کو جوڑ دیا گیا. یہی وہ مقام ہے جہاں تفریح اور حقیقت کے درمیان لکیر دھندلا جاتی ہے، کیونکہ ایپسٹین پہ واقعی یہ الزامات تھے کہ اس نے اپنے نجی جزیرے پر کم عمر لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا، انہیں دنیا بھر سے لایا گیا اور طاقتور افراد کی تفریح کا سامان بنا دیا گیا. جب یہ سب تفصیلات عوام کے سامنے آئیں تو دی سیمپسنز کی وہ قسم محض ایک طنزیہ کہانی نہیں رہی بلکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک خوفناک اشارہ بنی. اس بحث کو مزید ہوا اس وقت ملی جب دی سیمپسنز کے خالق میٹ گراننگ کا نام ایپسٹین سے متعلق عدالتی دستاویزات میں سامنے آیا. یہاں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ ریکارڈ پہ موجود حقائق اور سوشل میڈیا کے دعووں میں واضح فرق کیا جائے. غیر مہر شدہ عدالتی دستاویزات کے مطابق ایپسٹین کیس کے مدعی ورجینیا جیفری نے بیان دیا کہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے ایک مختصر پرواز کے دوران ایپسٹین کے نجی طیارے میں میٹ گراننگ کے پاؤں کی مساج دی تھی. لیکن یہ بھی واضح کیا کہ میٹ گراننگ نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، مہذب اسے قرار دیا گیا. بعد میں 2026 میں امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جو ابھی جاری کی گئی دستاویز ہے اس میں میٹ گراننگ کا نام ایک غیر رسمی ای میل میں آیا جس میں اسے نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس سے متعارف کروانے کا ذکر تھا. ڈاکٹر محمد یونس عبوری حکمران بنگلہ دیش کے، تاکہ ممکنہ طور پہ دی سیمپسنز میں ان کا مختصر کردار شامل کیا جا سکے. یہ تفصیل ظاہر کرتی ہے کہ نام کہا جانا الزام نہیں ہوتا مگر ایپسٹین کیس میں ہر نام سوال بنتا ہے. یہاں سے کہانی ایک اور رخ اختیار کرتی ہے، یعنی وائرل کلپس اور ان کی تشریح. دی سیمپسنز کی ایک پرانی قسط میں لیزا سیمپسن کو سٹیفن ہاکنگ کی گود میں بٹھایا دکھایا گیا. چونکہ ہاکنگ کا نام بھی ایپسٹین سے متعلق کچھ دستاویزات میں آیا ہے اس لیے اس منظر کو بھی بعض افراد نے پیش گوئی یا اشارہ قرار دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس منظر کا ایپسٹین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ محض ایک مزاحیہ لمحہ تھا. یہی وہ مقام ہے جہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی دی سیمپسنز مستقبل دیکھ لیتا ہے یا پھر ہم حال کو ماضی میں زبردستی فٹ کر رہے ہیں. ماہرین کے مطابق سیمپسنز کی پیش گوئیاں دراصل 3 چیزوں کا نتیجہ ہے. ایک، یہ شو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اس لیے موضوعات کی وسعت بہت زیادہ ہے. دوسرا، یہ شو حالات حاضرہ پر گہرا سماجی طنز کرتا ہے جو وقت کے ساتھ حقیقت بنتا محسوس ہوتا ہے. تیسرا، انسانی ذہن کا وہ رجحان جو اتفاق کو معنی دے کر سازش بنا لیتا ہے. اب اگر ایپسٹین کے منظرنامے کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ صرف ایک فرد یا ایک جزیرے کی کہانی نہیں، یہ طاقت کے اس ڈھانچے کی علامت ہے جہاں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ قانون سے بالا تر محسوس کیے جاتے ہیں. ایپسٹین کی موت جو 2019 میں نیو یارک کی جیل مینہٹن کے اندر ہوئی آج بھی سوالات سے گھری ہوئی ہے. سرکاری طور پہ اسے خودکشی قرار دیا گیا مگر عوامی سطح پر شکوک و شبہات ختم نہیں ہوئے.
एप्स्टीन फाइल्स का मंजर-ए-आम पे आना, नामों का सामने आना और फिर कुछ नामों का स्याह कर दिया जाना, ये सब इस बात की निशानदही करता है कि सच अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। ऐसे में दी सैम्पसन्स जैसा शो जो पहले ही ताकत और साजिश पे तंज करता रहा, लोगों के लिए एक अलामत बना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे लोग अपने खौफ, गुस्से और शकूक का अक्स देखने लगे। हकीकत यह अब तक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं जो ये साबित कर सके कि दी सैम्पसन्स की कहानियां जेफरी एप्स्टीन की सरगर्मियों पर मबनी थीं या शो के तख्लीककारों को किसी अंदरूनी मालूमात तक रसाई हासिल थी। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन इस सबको महज इत्तफाक या तवील अरसे तक चलने वाले शो की फितरी वसत करार दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद इस बहस का ख़त्म होना आसान नहीं, क्योंकि जब एप्स्टीन जैसे केस सामने आते हैं तो आवाम का एतमाद मुतज़लज़ल होता है। लोग हर अलामत, हर मुकालमा, हर पुरानी किस्म में छुपा हुआ मतलब तलाश करने लगते हैं। दी सैम्पसन्स उस तलाश का एक आसान हदफ बन जाता है, क्योंकि उसने पहले ही हमें सिखाया है कि हंसी के पीछे अक्सर तल्ख सच छुपा होता है। फिर यहां से गुफ्तगू एक और गहरे दायरे में दाखिल होती है, क्योंकि अगर इससे हट के देखा जाए दी सैम्पसन्स और एप्स्टीन के तनाजुर को समझना है तो पहले यह जानना ज़रूरी है कि दी सैम्पसन्स को आखिर क्यों बार बार वक्त से आगे देखने वाला शो कहा जाता है। यह तासुर अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि दहाइयों पर मुहित एक सिलसिला है जिसमें मुख्तलिफ बड़े आलमी मौके पर लोग माजी के एक साथ निकाल के हाल से जोड़ते रहे, और हर बार यह सवाल पहले से ज्यादा जोर पकड़ता गया कि क्या यह महज इत्तफाक है या कुछ और। 1990 की दिहाई में जब दी सैम्पसन्स मकबूल होना शुरू हुआ तो उसे महज एक फैमिली कार्टून समझा जाता था, मगर जल्दी नाजरीन ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि यह शो अमरीकी मुआशरे पर आम तंज नहीं है, बल्कि ताकत, सियासत और सरमायादारी पर बराह रास्त ज़रब लगा रहा है। उस जमाने में किसी ने यह तसव्वुर नहीं किया था कि एनिमेटेड सीरीज आने वाले बरसों में आलमी बहस का हिस्सा बन जाएगी, मगर वक्त के साथ साथ ऐसे वाकयात रूनमा हुए जिन्होंने दी सैम्पसन्स को एक अलग ही मकाम पे ला खड़ा किया। सबसे ज्यादा जेर बहस आने वाला मौका वो था जब शो की एक पुरानी किस्त में एक बिजनेसमैन को अमेरिका का सदर दिखाया गया। बरसों बाद जब हकीकत में एक रियल एस्टेट टाइकून अमरीकी सदारत तक पहुंचा तो दुनिया भर में यह किस्त दोबारा वायरल हुई। लोगों ने कहा कि यह पेशगोई थी, जबकि शो के तख्लीककारों का मौक़िफ़ ये रहा कि उस दौर के सियासी रुझानात पे तंज था, क्योंकि अमेरिका में उस वक्त भी मशहूर शख्सियात के सियासत में आने का रुझान बढ़ रहा था। मगर अवाम के लिए महज तंज नहीं रहा, बल्कि एक चौंका देने वाला इत्तफाक बना। उसी तरह स्मार्ट वॉच और वीडियो कॉल्स का तसव्वुर जो आज हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, दी सैम्पसन्स की पुरानी एक साथ में मजाक के अंदाज में दिखाया गया था। जब यह टेक्नोलॉजी हकीकत बनी तो एक बार फिर यह सवाल उठा कि क्या यह शो वाकई मुस्तकबिल देख लेता है। हकीकत यह है कि दी सैम्पसन्स की तहरीरी टीम में ऐसे लोग शामिल रहे जो साइंसी, समाजी और तकनीकी रुझानात को गहराई से समझते थे और उन्हें रुझानात को मुबालगे और तंज के जरिए कहानी का हिस्सा बनाते थे। एक और मौका जिसने दी सैम्पसन्स को आलमी सतह पर मौजूद बहस बनाया वो मालियाती बहरानों से मुतल्लिक एक साथ थी। कुछ पुरानी कहानियों में अमरीकी मईशत के जवाल, बैंक्स के किरदार और अवाम की मुश्किलात को इस अंदाज में दिखाया गया कि बाद में आने वाले माली बहरानों के साथ उनका मवाजना किया जाने लगे। लोगों ने कहा यह सब पहले से बताया जा चुका था, जबकि एक्सपर्ट्स का यह कहना था यह सरमायादाराना निजाम पे एक मुसलसल तनकीद थी जो किसी न किसी शक्ल में सच साबित होना ही थी। इसी तरह वबाओं, सेहत के बहरानों, समाजी खौफ को भी दी सैम्पसन्स में कई बार मौजू बनाया गया। जब हकीकी दुनिया में वबाई सूरत हाल पैदा हुई तो एक मखसूस किस्त बार बार सामने लाएगी। कोविड के अंदर भी एक किस्त को सामने लाया गया और उस किस्त को लेकर यह दावा किया गया कि शो ने आलमी वबा की पेशगोई की। हालांकि हकीकत यह है कि दुनिया माजी में भी कई वबाओं से गुजर चुकी है और तख्लीककारों ने उन्हीं तारीखी तजर्बात को कहानी में समोया था, मगर अवामी तासुर एक बार फिर यही बना कि दी सैम्पसन्स ने पहले ही इशारा दे दिया था। ये तमाम मिसालें मिलकर उस बयानियों को मजबूत करती गई कि दी सैम्पसन्स कोई आम कार्टून्स नहीं। यही बयानिया अब एप्स्टीन जैसे स्कैंडल्स के साथ जोड़ रहा है। जब ये लोग देखते हैं कि एक कार्टून में खुफिया जजीरा, ताकतवर लोगों का गठजोड़ और दुनिया को कंट्रोल करने का तसव्वुर दिखाया गया और हकीकत में भी एक ऐसा ही स्कैंडल सामने आता है, तो उनके लिए यह महज इत्तफाक कबूल करना मुश्किल हो जाता है। अब यहां एक और अहम सवाल सामने है कि दी सैम्पसन्स बनाने वाले आखिर कौन लोग हैं। उस शो के खालिक मैट ग्रोनिंग हैं, जिन्होंने इब्तदा में एक सादा फैमिली कहानी के तौर पे इसे पेश किया, मगर जल्दी इसमें सियासी और समाजी तंज की गहराई बढ़ती चली गई। मैट के साथ इस शो की तहरीरी टीम में मुख्तलिफ अदवार में ऐसे मुसन्नफीन शामिल रहे जो आला तालीमी पस मंजर रखते थे, जिनमें रियाजीदान थे, साइंस के तालिब इल्म थे और सियासी तज्जिया करने वाले लोग भी शामिल थे। यही वजह है कि शो की कहानियों में आम मजाक के साथ साथ
پیچیدہ خیالات بھی نظر آنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دی سیمپسنز کے بارے میں یہ باتیں بھی سامنے آتی رہیں کہ یہ شو امریکی اسٹیبلشمنٹ پہ اندرونی تنقید کرتا ہے، اور بعض ناقدین کا یہ کہنا تھا کہ دی سیمپسنز دراصل وہ باتیں ہنسی میں کہہ دیتا ہے جو سنجیدہ انداز میں کہی جائیں تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک محفوظ تنقید کا ذریعہ سمجھا جاتا رہا، اور یہ نظریہ بھی بار بار سامنے آیا کہ شو میں طاقت کے مراکز کو اس انداز میں دکھایا جاتا ہے کہ عوام ہنس بھی لیتے ہیں اور سوال بھی اٹھا لیتے ہیں۔ کچھ حلقوں میں یہ تاثر بھی پایا گیا کہ دی سیمپسنز بنانے والے عالمی رجحانات سے اس قدر باخبر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے آنے والے واقعات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔ ٹیکنالوجی کی سمت، سیاست کا رخ، سرمایہ داری کے نتائج، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اگر گہرائی سے سمجھی جائیں تو مستقبل کی ایک دھندلی تصویر بن جاتی ہے، اور دی سیمپسنز اسی دھندلی تصویر کو مزاحیہ رنگ دے کر پیش کرتا رہا، اور جب وہ تصویر حقیقت بن جاتی ہے تو لوگ اسے پیش گوئی سمجھ لیتے ہیں۔ ایپسٹین کے تناظر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف حقیقت ہے جس میں ایک طاقتور شخص کے گرد جنسی استحصال کا نیٹ ورک ہے، اور دوسری طرف ایک کارٹون کسٹ ہے جو طاقتور لوگوں کے خفیہ جزیرے پہ طنز کرتی ہے۔ ان دونوں کو جوڑ کے ایک نیا بیانیہ تشکیل پا رہا ہے جس میں دی سیمپسنز کو ایک طرح کا خبردار کرنے والا شو بنا دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ خود دی سیمپسنز کے تخلیق کار بار بار اس تاثر کی تردید کرتے رہے کہ وہ کسی خفیہ علم یا اندرونی معلومات کے حامل ہیں۔ ان کے مطابق وہ محض معاشرے میں موجود تضادات، خوف اور رجحانات کو کہانی کا حصہ بناتے ہیں، مگر عوامی نفسیات کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اعتماد ٹوٹتا ہے، جیسے ایپسٹین کیس میں ہوا، تو لوگ ہر چیز میں چھپا ہوا مطلب تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو یوں دی سیمپسنز کی تاریخ، اس کے مبینہ انکشافات اور ایپسٹین جیسے سکینڈلز مل کر ہمارے عہد کی ایک بڑی تصویر ہے، جو ایک ایسا دور دکھا رہے ہیں جہاں تفریح بھی سیاست سے الگ نہیں ہے، جہاں کارٹون بھی طاقت سے سوال کرتے ہیں، اور جہاں ہر پرانی قص کو ایک نئی بحث کو جنم دینے کے لیے سامنے لایا جاتا ہے۔ اور اصل حقیقت شاید یہ ہے کہ دی سیمپسنز ہمیں مستقبل نہیں دکھاتا، بلکہ ہمیں حال کو اس انداز میں دکھاتا ہے کہ ہم آنے والے کل کو پہچاننے لگتے ہیں، اور جب وہ کل حقیقت بن جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔